اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان ابراہیم جمالی اور روحان شمس آؤ بات کریں کہ اس نئی ایپیزوڈ کے اندر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہر ہفتے ہم کسی ایک ایسے موضوع کے اوپر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بہت اہم ہوتا ہے، خاص طور پر ہمارے اپنے یہاں برطانوی اور یورپین جو مسلمان ہیں، جو معاشرے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ اہم رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے کا ایک آج ٹاپک جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ روحان بن شمس بھی موجود ہوں گے، اور ہم بات چیت کر رہے ہیں آج اس اہم ٹاپک کے اوپر کہ جو ہمارے ایک اپنے جو رولز ہیں اس سوسائٹی کے اندر، ایک جنریشن دوسری اور تیسری جنریشن اب پروان چڑھنے کے لیے آگے جا رہی ہے، اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو 3-4% کے قریب اس ٹوٹل پاپولیشن کا میک اپ کرتی ہے کہ جو مسلمان ہے، اور اس کی ایک اپنی ایک تھوڑی سی مختلف جو ہے وہ جس کو کہنا چاہیے کہ ڈائیورس اس کی ایک آئیڈینٹی ہے، اور اسی ڈائیورسٹی کے ساتھ، اسی ملٹی کلچرلزم کے ساتھ وہ اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے سوسائٹی کے اندر ایک اوور اپنا رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے، اور ایک اوور آل جو ڈیولپمنٹ ہے کنٹری کی، سوسائٹی کی، اس کے اندر اپنا رول پلے کرتی ہے۔ اس میں بہت سارے چیلنجز جو ہیں وہ پچھلے دنوں دیکھنے میں آئے، اور خاص طور پر ہم اگر یہ پچھلے کچھ عرصے کو دیکھیں کہ جب سے 9/11 کے بعد سے جو ایک سلسلہ مختلف حوالوں سے چلا، اور اس کی اپنی بہت ساری انٹرنل ایکسٹرنل ریزنز ہیں، اس میں فارن پالیسیز جو ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کرتی ہیں، مگر وہ ساری چیزیں ایک دوسری طرف، اور برطانیہ، یورپ اور نیٹو اور ان کی جو مختلف اسلامی ممالک کے اندر کارروائیاں ہیں وہ دوسری طرف، ہم آج تھوڑی سی بات چیت اس حوالے سے کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو برطانوی میڈیا ہے، یہ یورپین میڈیا ہے، یہ جو انٹرنیشنل یہ جو میڈیا ہے، نیوز پرووائڈ کرتا ہے، خبریں دیتا ہے، ٹیلی ویژن کے آؤٹلیٹس ہیں، اس کے ساتھ میں جو نیوز پیپرز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ایک اپنا ایک انفلوئنس عوام کے اوپر، رائے عامہ کے اوپر ایک رائے بنانے کے اندر، اوپینین میکنگ کے اندر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ عملاً عام طور پر مسلمانوں کے حوالے سے خاص طور پر کچھ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ میں اپنی رائے نہیں رکھ رہا ہوں، اس کے اوپر بہت ساری رپورٹس آ چکی ہیں، سرویز آ چکے ہیں، اور مسلم کمیونٹی کے اندر ایک خاص طور پر ایک ایسا رجحان موجود ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا مسلمانوں کو عام طور پر، بالخصوص مسلمانوں کو نیگیٹو امیج کے ساتھ، نیگیٹو پرسپیکٹو کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اور ایک ایسی خبر کہ جو کبھی کبھار نیوٹرل ہوتی ہے، اس کو بھی چونکہ اس کا لنک کہیں سے کسی طریقے سے کسی فیتھ گروپ کے ساتھ، کسی پاکستانی اوریجن کے لوگوں کے ساتھ مل رہا ہو، کسی مسلمان کے ساتھ مل رہا ہو، بھلے سے مطلب وہ کتنا پریکٹس کر رہا ہے، وہ کتنا جو ہے وہ ساری چیزیں چھوڑ کر، مگر چونکہ اس کا کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی لنک کہیں سے بن رہا ہوتا ہے، بنایا جا رہا ہوتا ہے، وہ ایک اوور آل جو ہے وہ ایک جانبدارانہ تجزیہ جو ہے وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں، اور آپ میڈیا کے حوالے سے، خبروں کے حوالے سے، انٹرنیشنل جو نیوز آتی ہیں، اخبارات جو شائع ہو رہے ہوتے ہیں، ان پر کتنا یقین کرتے ہیں، کتنا یقین رکھتے ہیں، اور اسی کے اندر آپ اگر اس کو تھوڑا سا اور وائڈر اینگل میں لے کر جانا چاہیں، اور اس کے اندر آپ پاکستانی میڈیا کو بھی ایڈ کرنا چاہیں، تو اس کے حوالے سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں کہ کیا آپ ان کی خبروں کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہاں جو تجزیہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تو اس گفتگو کے اوپر آج ہم اس ٹاپک کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں، اور اپنی کالز کے ذریعے سے، اپنی رائے کے ذریعے سے اس بہت ایک اہم اور یوزفل جو ڈسکشن انشاءاللہ آج ہوگا اس کے اندر اپنا حصہ ادا کریں۔ روحان ہمارے ساتھ موجود ہیں، روحان کو ویلکم کرتے ہیں، اور چونکہ لاک ڈاؤن اور باقی بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی ہیں جس طریقے سے چل رہی ہیں، ہم سب اس کا حصہ ہیں، ہم سب اس سے گزر رہے ہیں۔ روحان ریموٹلی ہمارے ساتھ موجود ہیں، روحان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ابراہیم، میں ریموٹ کنٹرول پہ موجود ہوں، سمجھا آجیے اس کو ریموٹلی کے بجائے آپ ریموٹ کنٹرول کہیے، اور بڑا ہی ایک اہم اور اچھوتا سا ٹاپک ہے۔ اچھا، یہ ریموٹ کنٹرول کا وہ کس کے پاس ہے؟ ریموٹ کنٹرول کس کے پاس ہے؟ وہ جس کے پاس ہے وہ سب کو پتہ ہے۔
وہ سینسرشپ کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ کھلے عام کہا بھی نہیں جا سکتا میڈیا کے اوپر. اچھا آپ کی کوئی ایسی کوشش تو نہیں ہوتی ہے ریموٹ کنٹرول ذرا کہیں چھپا لیں اپنی جیب ویب میں کوئی اس طریقے کی؟ تو آپ بہت کی مشکل ہے, ناممکن ہے ابراہیم, آپ کو تو ناممکن ہے. تجربہ زیادہ ہے, آپ کو پتا ہوگا بہت مشکل ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہے, اگر آپ نے سرنڈر کر دیا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن یہ ابراہیم سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم میڈیا پہ ہی بیٹھ کے اور یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جی میڈیا کے اوپر انسانوں کو, لوگوں کو بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں. اور یہ میرے خیال میں اس لحاظ سے بھی اہم بات ہے کہ یقیناً خصوصاً مسلمان کمیونٹی میں اور عموماً میرے خیال میں ہر معاشرے کے اندر میڈیا کا کردار جو ہے وہ بہت ہی ایک لحاظ سے جانبدارانہ ہوتا چلا جا رہا ہے ہر صورت کے اندر. اگر اس چیز کو تھوڑا سا آپ نے بڑا خیال میں اچھے انداز کے اندر بیان کیا کہ میڈیا کو ہم تھوڑا سا اگر ڈیوائڈ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تو ہمارے سامنے الیکٹرانک میڈیا کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چینلز ہیں, نیوز چینلز ہیں, انفرٹینمنٹ کے چینلز ہیں, مختلف چینلز ہیں کہ جس کے اندر تمام چیزوں کو اختیار کیا جاتا ہے, پیش کیا جاتا ہے, خبروں کی رسائی کے ذریعے سے انسانوں کو آگاہ کیا جاتا ہے. دوسرا ایک پرنٹ میڈیا جس کا اپنا ایک کردار ہے, جس میں پریس ہے, پبلیکیشنز ہیں, آن لائن بلاگز ہیں. آن لائن آج کل تو بہت زیادہ ایک سمجھیں کہ ایسے بلاگز بنتے جا رہے ہیں کہ جن کی اپنی ریڈرشپ کئی الیکٹرانک میڈیا سے بہت زیادہ ہے. وہاں پہ جو لوگ لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, کہتے ہیں, سوشل میڈیا ہے یا اس حوالے سے جو بھی پڑھنے والے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کا بھی اس میں تاثر ہے. اور پھر ایک سمجھ لیں کہ اس کے علاوہ جو ایک میڈیا کی صورت ہے وہ ایک میڈیا ایجنسیز کا ایک نیٹ ورک ہے جس کو آپ کہہ لیجیے کہ جو خبریں پوری دنیا سے کولیٹ کر کے اور جو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس کے اندر بہت ساری ایجنسیز بڑی مشہور ہیں. لیکن ایک میڈیا اس کے علاوہ جو ابراہیم میرے خیال میں بڑا کامن ہے, اور آپ نے جو برطانوی میڈیا کے اور پاکستانی میڈیا کے حوالے سے تذکرہ کیا, وہ میڈیا ہے کہ جو فلم, ڈرامے یا سمجھیں کہ اس قسم کی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. جیسے آپ بڑے اسکرین کا میڈیا کہہ لیں یا ٹیلی ویژن کا جو سمجھیں کہ انفرٹینمنٹ سیکٹر کا میڈیا ہے اس کو کہہ لیں. اور یہ بات جو آپ نے کہی کہ کیا میڈیا کا تاثر مسلمانوں کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے, اس میں آپ کو ہر جگہ نیگیٹیوٹی نظر آئے گی. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ کسی بھی سمجھ لیں کہ کسی بھی مووی کو اٹھا لیں یا کسی بھی سمجھ لیں کہ ڈراماز کو اٹھا لیں, ویسٹرن میڈیا کے اندر جیسے پورٹریل مسلمانوں کو کیا جاتا ہے وہ بھی نیگیٹو ہے. اور اس کے بعد جتنی خبریں ان سے ایسوسیٹڈ ہیں, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا میں ہو, چاہے وہ پریس میڈیا میں ہو, وہ ہر جگہ نیگیٹو پیش کی جاتی ہیں. اور اس کے پیچھے بھی میرے خیال میں ابراہیم اس پہ ہم گفتگو ہی کریں گے. میرے خیال میں میڈیا کو ایک لحاظ سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم میڈیا کو کچھ ایسے سمجھیں کہ مقدس ادارے سمجھتے ہیں کہ جو ہر چیز انتہائی سچائی کے ساتھ لوگوں کو پہنچا رہے ہیں. لیکن دنیا کا 98% میڈیا وہ پرائیویٹلی اونڈ میڈیا, اور جب کوئی بھی کمپنی پرائیویٹلی اونڈ ہوتی ہے تو آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں, میں بھی اس چیز کو جانتا ہوں کہ اس کے جو مالکان ہوتے ہیں وہ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میڈیا کے اس ادارے کو, اس پورے سیٹ اپ کو کیسے لے کے جانا چاہیے. اور یہ چیز بڑی ایک عجیب و غریب ہے کہ یہ کچھ مالکان ہیں, اگر آپ پورا برطانوی میڈیا کے اندر دیکھیں کہ 4 سے 5 ایسے میجر فیملیز ہیں یا میجر افراد ہیں کہ جن کے قبضے میں قریباً 60 سے 70% تک میڈیا ہے, جس کے اندر پریس میڈیا بھی شامل ہے, الیکٹرانک میڈیا بھی شامل ہے, آن لائن میڈیا کے پورٹلز بھی شامل ہیں. تو یہ 4 سے 5 افراد ہیں کہ جن کی اپنی جب کوئی سوچ ہوتی ہے, اگر وہ پش کرنا چاہیں تو وہ پورے انسانوں کے اندر, پوری کمیونٹی کے اندر پھیلاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا اسی کو تھوڑا سا اگر آپ مزید ایکسپینڈ کر لیں گے نا, تو ان جو 5 6 7 جو فیملیز ہیں, جو گروپس ہیں, جو افراد ہیں, جو خاندان ہیں, ان میں سے کچھ تو اس طریقے کے ہیں کہ جو نہ صرف یہ یو کے کا جو میجر جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کو اون کرتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ میں وہ یو ایس اے میں بھی اسی طریقے سے اسٹیک ہولڈرز ہیں. وہ آسٹریلیا کا جو میڈیا ہے اس کو بھی اسی طریقے سے وہ اون کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ صورتحال تھوڑا سا ایک بڑا, جس کو کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایک نیٹ ورک اس طریقے کا بن جاتا ہے کہ ان کے اپنے اشاروں کے اوپر جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں, اور بہت جس کو کہنا چاہیے کہ اوپینین میکنگ کے اندر ایک میجر رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی کچھ ابھی ہم نے گزشتہ یہ جو امریکہ کے جو انتخابات ہوئے اس کے اندر بھی ایک اس کی بڑی ریفلیکشن جو ہے وہ ہم نے دیکھی کہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کی جو ووٹ کاؤنٹنگ
کے اندر جس طریقے کے مراحل آتے رہے اور پھر ایک مرحلے کے اوپر وہی پورا ایک جو گروپ ہے اس نے اپنی بالکل ایک یو ٹرن لے کر بالکل دوسری جو اینگل سے بات چیت کرنی شروع کر دی، تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک تو ان کے اپنے جو ہے وہ ایجنڈے ہوتے ہیں اور دوسرے جو ایک بزنس کا جو مفاد ہے وہ جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہے، اور یہ چیز سمجھنے والی ہے، مطلب اس لحاظ سے اگر آپ سوچیں کہ کوئی بھی شخص کوئی چینل چیریٹی کے طور کے اوپر تو نہیں چلاتا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی کمرشل اس سے مفاد وابستہ ہوتا ہے، تبھی اتنا بڑا سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے۔ جتنی بھی پوری دنیا کی میڈیا کا یہی حال ہے، نہ صرف یہ کہ برطانیہ کے اندر، برطانیہ میں بظاہر بی بی سی کارپوریشن جو ایک ہے، جو سب سے بڑا یہاں کے میڈیا ایک ایجنسی بھی ہے، ادارہ بھی ہے، چینل بھی ہے، اخبارات کے اندر بھی ان کے کافی وہ ہے، اس کو ایک پروٹیکشن اس لحاظ سے دے دی گئی ہے کہ اس کو ٹیکس پیئر منی کے تحت اس کو جو لائسنس کی فی ٹی وی کی جاتی ہے اس کے تحت کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی پرائیویٹ کنٹرول اس کے اوپر نہ رکھ سکے۔ لیکن اس کے اندر بھی جو افراد کام کرنے والے ہیں، جو ایڈیٹوریل پالیسی بنا رہے ہیں، جو وہ مواد دکھا رہے ہیں کہ جو لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، یہ سب وہی لوگ ہیں کہ جو آس پاس کے تمام چینل سے یا اس سے گھوم کے آتے ہیں، اور وہی سوچ اور وہی فکر ہوتی ہے کہ جو انسانوں میں اس کی ترویج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں بڑا ایک اہم اس حوالے سے ابراہیم بھائی ایک مرحلہ ہے کہ مسلمانوں کا اگر اعتماد کم ہے میڈیا کے اوپر، اس کی وجوہات یقیناً ان کا پورٹریل ہے، ان کے اوپر جو خبریں پیش کی جاتی ہیں، ان کے حوالے سے جو سٹوریز میڈیا کے اندر پیش کی جاتی ہیں، اس میں ضرور ایک بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن جو آپ نے بات کہی کہ ان افراد کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جو اصل مالکان ہیں، بڑے مشہور ہیں، مرڈوک فیملی بڑے مشہور ہے، آپ نے تذکرہ کیا کہ سن لے لیں، یہاں پہ چینل 4 لے لیں، ڈیلی مرر لے لیں، امریکہ میں فاکس نیوز لے لیں، آسٹریلیا کا سڈنی ہیرلڈ لے لیں، ٹائمز کی اونرشپ لے لیں، یہ سب مل ملا کے ایک مرڈر گروپ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب وہ ایک شخص جو ہے اس کے اپنے جو مفاد وہ دیکھتا ہے اسی کے تحت وہ پالیسی چینج کرتا ہے۔ بلکہ برطانیہ میں تو بڑا مشہور ہے، جو بڑے فخر سے کہا بھی کرتے ہیں رابرٹ مرڈوک صاحب کہ برطانیہ میں پرائم منسٹر وہ ہوگا کہ جس کو سن جو ہے وہ سمجھیں کہ اس کی حمایت کر دے گا۔ اور 1996 میں بڑا مشہور یہ واقعہ ہوتا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ٹوری پارٹی ہمیشہ سے سن جو اخبار ہے، جو برطانیہ میں ایک لحاظ سے بڑا پڑھے جانے والا اخبار ہے، ہمیشہ سے ٹوری پارٹی کی سپورٹ میں رہی تھی۔ 96 کے اندر لیبر پارٹی کو سپورٹ کرنا انہوں نے شروع کیا، اور پھر جس دن ٹونی بلیئر جیتے ہیں اس دن سن نے اتنی بڑی خبر شائع کی کہ سن وان دی الیکشن، کہ سن نے آخرکار کو یہاں پہ الیکشن جیت دیا۔ تو یہ بڑا فرق ہوتا ہے کہ جو شخص مالکان کے روپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایڈیٹوریل پالیسی کو بنانا، اس کو فالو کرانا، کس کو اچھا دکھانا ہے، کس کو برا دکھانا ہے، کس نمائندے کو ساتھ دینا ہے، کس آئیڈیولوجی کی پروان چڑھانا ہے، یہ سب کچھ ایک بہت چھوٹے سے گروپ کے اندر ہوتا ہے کہ جس کی ایکسپینشن امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ پوری میڈیا کے اوپر نظر آتا ہے۔ اچھا، اور کسی کو جس کو برا دکھانا ہے وہ بھی اس حد تک برا دکھانا ہے کہ اس کے بالوں کے اوپر بھی اعتراض کرنا ہے، اس کے ناک کے اوپر بھی اعتراض کرنا ہے، اس کے چلنے پھرنے کے اوپر بھی اعتراض کرنا ہے، اس کے اوپر بھی اعتراض کرنا ہے کہ وہ الکوہل پیتا ہے یا نہیں کرتا، یا وہ کہاں اٹھتا ہے کہاں بیٹھتا ہے، مطلب اس کی پرائیویٹ لائف، پرسنل لائف سے لے کر اور اس کا جو ایک فزیکل اپیرنس ہے، ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ آپ ایک اس طریقے کی ایک وہ شروع کر دیتے ہیں، کیمپین شروع کر دیتے ہیں کہ پبلک اوپینین جو ہے وہ اس سے بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو اس طریقے کی ایک صورتحال ہے، آپ کیا یہ محسوس نہیں کرتے کہ تقریباً یہی سب کچھ جو کچھ یہاں ہو رہا ہوتا ہے، یہی ہمارے پاکستان کے، ہندوستان کے جو معاشرے ہیں اس کے اندر بھی جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں اس کو ایگزیکٹلی کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے، اور اب تو بڑا واضح ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب اگر آپ اس کو دیکھیں ابراہیم بھائی کہ پاکستان کے کئی چینلز کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں، یا سب کسی شخص سے پوچھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس سیاسی پارٹی کا چینل ہے، یہ اس سیاسی پارٹی کا چینل ہے، یہ اس نظریے کی ترویج کرتا ہے، یہ اس نظریے کی ترویج کرتا ہے۔ یعنی جو آبجیکٹیوٹی ہے، جو صحیح خبر کو انسانوں تک پہنچانے کا اصل میڈیا کا کام ہے، وہ تو ہو ہی نہیں رہا۔ اب تو یہ ایک سیاسی نظریے کے آؤٹ لیٹس بن چکے ہیں کہ جس کی پروموشنل مٹیریل وہ بناتے ہیں، اس کو اچھا دکھانا، اس کو برا دکھانا، اس کے گن گانا، اس کی برائیاں کرنا، اس کو اچھا ویژول طریقے سے ایسے پروجیکشن دینا کہ یہ لوگوں میں مقبول ہو جائے۔ میڈیا اب یہی کام کر رہا ہے، اور یہ اصل میرے خیال میں سب سے بڑا سمجھنے کی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد بھی اٹھ چکا ہے کہ جب آپ بالکل ایسا ہی ہے، نیوٹرلٹی ہٹا دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو اسی کی خبر لگائے گا، ہمیں پتہ ہے یہ تو اسی کی خبر لگائے گا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر اس میں ہم اعتماد کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ خبر صحیح دکھا رہا ہے یا نہیں دکھا رہا۔ بالکل اس کی طاقت بھی ایک بڑی اسٹرانگ طاقت ہے ابراہیم۔ اگر آپ کو واقعہ یاد ہو، جب ویسٹ منسٹر برج کے اوپر یہ جو ایک حملہ ہوا تھا، وہاں پہ گاڑی ایک شخص نے دوڑا دی تھی، اس کے بعد بہت سارے اخبارات اور میڈیا نے ایک تصویر شائع کی تھی کہ جس میں ایک
فرش کے اوپر سامنے فٹ پاتھ کے اوپر ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک حجاب پہنی ہوئی خاتون جو ہے وہ موبائل سے بات کرتی ہوئی آگے چلتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کو پوری دنیا میں پورٹری ایسے کیا گیا تھا کہ جی ایسے واقعات کے بعد بھی خدا نہ خواستہ مسلمانوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی زندگی میں ایسے ہی چلتے ہوئے چلے جاتے ہیں، خبریں ایسی بنائیں گی. اب یہ جو ویژول آئیڈینٹی اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جو شخص دیکھتا ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ نے کیا حیثیت دی ہیں، آنکھیں اور سننے کی، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے تمام انسان کی سوچ بنتی ہے. اب آپ آنکھوں میں ایسی چیز دکھاتے رہیں اور بار بار دکھاتے رہیں کہ جس سے ایک کمیونٹی کا نیگیٹو امپیکٹ بنے یا کچھ لوگوں کو اچھا ہے کچھ لوگوں کو برا بنایا جائے، اسی کے نتائج پہ سامنے آتے رہتے ہیں، وہی چیز آپ سنتے رہتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ پورے جو فرنٹ پیج ہیں، خاص طور پہ جو ٹیبلائڈز ہیں، ہم اگر برٹش میڈیا کی بات کر لیں تو پورے فرنٹ پیج جو ہے وہ شائع کر دیتے ہیں ایک ایسی خبر سے کہ جو بیس لیس ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کے اوپر جب کچھ بات چیت ہونی شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک ہاف کالم کی، کوئی 2 کالم کی، 4 کالم کی خبر لگا کر وہ اس کے اندر اس کی تصحیح کر دیتے ہیں، اس کی جو ہے نا کچھ کریکشن کر دیتے ہیں کہ اس کی میننگ یہ نہیں تھی بلکہ یہ میننگ تھی کہ 5 میں سے جو ہے وہ 3 مسلمان جو ہیں وہ یہ وہ رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں ان جہادسٹ کے بارے میں، اور یہ اس طریقے کی خبریں ایک سنسنی پھیلانے کے لیے مشہور کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی 2 کالم کی 4 کالم کی خبر اندر لگا کر تو اس سے گو کہ وہ جو ڈیمیج ہو چکا، جو ڈیمیج انہوں نے ایک اوور آل کمیونٹی کے اندر، ایک اوور آل پاپولیشن کے اندر کریٹ کرنا تھا مسلم کمیونٹی کے بارے میں. تو اب اس کے بارے میں یہ جو ایک اوور آل ان ساری سنسنی خیزیوں کی وجہ سے ایک جو اسلاموفوبیا جو انکریز ہو رہا ہے اوور آل، اور اس کی ہم نے مثالیں کئی دیکھی ماضی کے اندر، نہ صرف برطانیہ میں بلکہ یورپ کے مختلف حصوں کے اندر. بہت ساری تو ایسی ہیں کہ جو رپورٹ ہوتی ہیں، بہت ساری رپورٹ نہیں ہوتی ہیں، اور بہت ساری اگر رپورٹ کہیں ہو بھی رہی ہوتی ہیں تو کوئی گارڈین انڈیپینڈنٹ ٹائپ کا کوئی اخبار جو ہے وہ کہیں اس کو اپنی مطلب اس کو کہیں پورٹری کر دیتا ہے، اس خبر کو جو ہے وہ نشر کر دیتا ہے، اس کو ایک فیچر بنا دیتا ہے. باقی جو مین اسٹریم ٹی وی چینلز ہیں اور وہ پورے دن ایک ایسے واقعے کو تو وہ اپنی خبروں کی شہ سرخیوں کی زینت بنا کر رکھتے ہیں کہ جس میں ابھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون کرنے والا ہے کون نہیں ہے. مگر وہ واقعات کہ جیسے فرانس کے اندر یہ جو ٹیچر کا جس دن ایک افسوسناک واقعہ ہوا، اس کو جو ہے وہ دہشت گردی کا ایک نشانہ بنایا گیا، تو اس کے آئندہ اس کے جو اگلے دن تھے اس میں ایک خاتون، 2 خواتین جو حجاب پہنی ہوئی عرب جو اپیرنس کے ساتھ وہاں پر فرانس کے اندر پیرس میں ان کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور وہ ریشل جو ایک موٹیو سے بیچ میں وہ بھی اس کے اندر آ گئے. مگر اس کو مین اسٹریم میڈیا نے کسی طور پر وہ یہ اس لائق نہیں سمجھا کہ اس کو وہ بنائے. تو اس سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک جو ان بائسڈ جو رپورٹنگ ہے وہ نہیں ہو رہی، اور جہاں کسی طریقے سے کوئی ایک خاص فیتھ گروپ اور خاص جو کمیونٹی کے لوگ ہیں اگر وہ کہیں سے انوالو ہو رہے ہوں، ڈائریکٹلی انوالو انڈائریکٹلی، تو ان کو فیچر کیا جائے، اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ اگر وہی ٹارگٹ بن رہا ہے، وہ وکٹم ہے، تو اس کے اوپر جو ہے بالکل خاموشی. تو یہ صورتحال جو ہے، اس صورتحال میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی جو خاص طور پر ہے جس کا میڈیا کے اوپر اس وقت اعتبار بہت زیادہ نہیں ہے، یہ مزید کم ہوتا جائے گا؟ یہ اس کی کچھ صورت ایسی نظر آتی ہے کہ وہ کچھ خاص آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ اس کی طرف جائیں اپنی خبروں کو دیکھنے کے لیے؟ اس میں ایک تو بڑا ایک اس کو سمجھیں اکیڈمک تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے جس کی طرف آپ نے وقت میں تذکرہ کیا ہے. اس کو اگر تھوڑا سا سوچیں، اکثر جب آپ میڈیا سے کسی سے بات کریں، ہمارا اپنا بھی ویسے تو میڈیا سے تعلق ہے، لیکن کسی بھی میڈیا کے فرد سے آپ بات کریں اور ان سے کہیں کہ جی آپ نے یہ چیز کیوں چلائی، یہ چیز کیوں دکھائی، اکثر جواب یہ ملتا ہے کہ جی ہم تو وہ دکھاتے ہیں کہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری اپنی خواہش نہیں ہے کہ ہم یہ اس کو اچھا دکھائیں یا اس کو برا دکھائیں. ہم تو اپنی آڈینس کے جو پسند ہے اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے پہنچا دیتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے خلاف رپورٹنگ کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی سمجھے فحاشی یا اوریانی یا مارننگ شوز کی صورت میں ہو. ہم کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو دیکھنا ہی ہے تو ہم دکھا دیتے ہیں، ختم کی بات. اب اسی کانسیپٹ کو اگر آپ اس کو اس حوالے سے جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا مسلمانوں کا اعتماد اس سے بڑھے گا یا کم ہوگا یا ختم ہوگا، یہ تو آخر میں آپ اسی کو دیکھیں کہ یہ اور نیچے چلتا چلا جائے گا. اب
سب سے بڑا فیکٹر ایک جو میرے خیال میں سے بہتری کی امید ابراہیم بھائی مجھے اس حوالے سے نظر آتی ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ جو میڈیا کا اثر و رسوخ تھا اس میں بہت حد تک کمی آئی ہے. جتنا ایک سمجھے کہ انفلوئنس الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا کے پاس تھا آج سے کوئی 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے, سوشل میڈیا نے وہ ایک سپیس فراہم کر دیا ہے لوگوں کو خبریں بنانے کی, شیئر کرنے کی اور پہنچانے کی, کہ جو شاید اب اس میڈیا کو بھی ایسا ایسا پیچھے چھوڑتا چلا جائے گا. میرے خیال میں صرف ایک یہ وجہ ہے ابراہیم بھائی میرے خیال میں کہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ایک مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو بھی اپنی اپروچ چینج کرنا پڑے گی, کیونکہ اب جو وہ خبر چلاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس کے 10 کے منٹ کے بعد کوئی ایسی چیز وائرل ہو جائے گی جو اس کی بالکل اس کی نفی کے اندر ہوگی, ثابت کر دے گی کہ ان کی خبر غلط ہے. میں بالکل آپ کی بات کو بالکل, مگر جو پرابلم ہے نا وہ پرابلم یہ ہے کہ اب اس کے اوپر کتنا, مثال کے طور پر یہ جو اٹیک تھا جو فرانس میں, اس کے اوپر چرچ کے اوپر جو اٹیک ہوا, یقیناً ایک قابل مذمت بہت زیادہ ایک افسوسناک واقعہ تھا, مگر جو اس کی جو اٹیکر تھا اس کی جو ماں تھی, یہ نارتھ افریقن جو فیملی تھی, وہ تو چونکہ مائیگرنٹ تھا, وہ اس نے انہی دنوں میں جو ہے وہ بارڈر کراس کیا ہے, بارڈر کراس کر کے وہ فرانس کے اندر داخل ہوا ہے. تو اس کی, اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ الکوہل اور ڈرنک اور یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں, اس کی والدہ کا جو ہے وہ ایک پورا باقاعدہ مطالبہ تھا جو بہت تھوڑے سے نیوز پیپرز نے یا میڈیا آؤٹلیٹس نے اس کو کوریج دی, شائع کیا کہ ہمیں وہ فوٹیج دیکھنی ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ واقعتاً اس کے اندر ملوث ہے, ہم یقین نہیں کر سکتے. یقیناً سب پہلا ریئیکشن تو کسی بھی فیملی کا, کسی بھی ماں باپ کا جو ہے وہ یقیناً یہ ہوگا, مگر اس کے بعد اس کی ایک جو فردر تفصیلات ہیں, جو انویسٹیگیشن ہے یا جو بھی کوئی بات چیت ہوئی, اب وہ جو بھی کچھ ہو اس میں جو پرابلم ہے نا, جو ڈیمیج ہے اوور آل, ایک مطلب آپ نے جب اس کو لیبل کر دیا کہ وہ اسلامسٹ تھا, وہ مسلم تھا اور اس کی یہ آئیڈینٹی تھی, اب خواہ وہ الکوہلک ہے, خواہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی مینٹل 10 قسم کی جو ہیں وہ موجود ہیں, اس کے ساتھ کوئی پرابلمز موجود ہیں, تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ پس پش چلی جاتی ہیں, اس کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے. جو توجہ ہوتی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اس کا نام جو ہے وہ کسی طریقے سے اس طریقے کا موجود ہے کہ جو اس کی فیتھ کو یا اس کی جو بلانگنگز ہیں اس کو, تو اس سے ایک اوور آل جو پوری ایک جو کمیونٹی ہے نا, اس کمیونٹی کو آپ ایک کٹہرے کے اندر جو ہے وہ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. ایک پوری جو فیتھ گروپ ہے اس کو لا کر اس کو مورد الزام جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ٹھہرا دیا جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں جو ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے ان نیوز کی وجہ سے, آپ نے کہا سوشل میڈیا سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں, مگر جو وہ ایک مین اسٹریم میڈیا ہے نا, جو ٹی وی ہے, بہرحال اس کی ایک اپنی پاور ہے, اس کی جو آؤٹلیٹس ہیں وہ ہر 2 منٹ کے بعد جو ہے وہ اسی خبر کو جو ہے وہ ریپیٹ کر رہے ہیں. بریکنگ نیوز اور ریڈ کلر کی جو ہے وہ ایک پٹی آ رہی ہے اور وہ ایک جو ہے نا وہ پاپ اپس ہو رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی طریقے کا اس سے کوئی وہ ہوتا ہے, کوئی ریپیئر ہوتی ہے کوئی چیز؟ میرے خیال میں نقصان تو ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ اس سے تو کوئی بھی شاید کوئی اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا کہ جو ایک خبر چل جاتی ہے اس کا جتنا نقصان کسی کمیونٹی کو, کسی فرد کو, ایون کہ افراد کے خلاف خبر غلط چل جاتی ہے اور پھر جتنا بھی اس کو برا بھلا کرتے رہیں یا اس کو ثابت کرتے رہیں, وہ چل گئی تو چل گئی. اب لوگ تو اسی کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں. لیکن اس کا ایک اور تھوڑا بہت فرق ابراہیم اور بھی مجھے نظر آتا جا رہا ہے, صرف سوشل میڈیا کے علاوہ بھی. ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی یہاں پہ بھی کئی تنظیمیں ایکٹیو ہیں اس حوالے سے, مسلم کونسل آف بریٹن بھی کافی ایکٹیو ہے, کہ جو ہر خبر کی رپورٹ ہر مہینے کے بعد شائع کرتے ہیں کہ جی اتنی غلط خبریں مسلمانوں کے خلاف شائع کی گئیں اور اس کا نقصان جو ہے ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ غلط ہے اور اس کو صحیح کرایا. دوسرا ایک اور پہلو ابراہیم میرے خیال میں اب زیادہ سے زیادہ سامنے آتا ہے, جب بھی کوئی اب ایسے واقعات ہوتے ہیں, پہلے کوئی 10 سے 15 سال تک میرے خیال میں کچھ ایسی ایک آوازیں نہیں تھیں مسلمانوں کی اپنی کمیونٹی کے اندر سے کہ جو کھڑے ہو کے اس چیز کو ڈینائی کر کے اور ریکارڈ کو صحیح کر پاتی تھیں. اب اگر آپ میڈیا پہ دیکھیں کہ لوگ کبھی بھی کسی ایسے واقعے کے بعد کسی مسلمان سے اگر رابطہ کرتے ہیں, کئی ایسی آوازیں آتی جا رہی ہیں, رضا اذلان ہے, مہدی حسن ہے, اپنے نظریات اور اختلافات سے ان کے ہٹ کے ہر چیز کو, کہ مسلمانوں کی اپنی توانا آوازیں بھی اب میڈیا پہ آتی چلی جا رہی ہیں. تو جب یہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ جو ہے وہ چاروں طرف کو پھیلتا ہے. ایک موقع اس وقت مسلمانوں کو بھی ایسا ملتا ہے کہ وہ اپنا ایک موقف آ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. ہر واقعے کے بعد آپ کو دیکھتے ہیں کہ جی
کسی مسجد کے امام سے وہ کمنٹ لیتے تھے یا پہلے کہیں چلے جاتے تھے اور وہ کہتے تھے جی کوئی ادھر کی بات کر دی یا ادھر کی بات کر دی. اب الحمدللہ کافی میڈیا سیوی ایسے لوگ آنے لگے ہیں کہ جو بڑی اچھی ٹو دا پوائنٹ آ کے بات کرتے ہیں ہر واقعے کے بعد, اور جو ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے میڈیا, اس کو کافی حد تک نیگیٹ کرتے ہیں. روحان بہت شکریہ. ہم اسی یہیں سے اپنے اس گفتگو کے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے, اور آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے, اور خاص طور پر آگے مطلب ایک فوڈ فور تھاٹ اگر ہم کچھ دے سکتے ہیں اس پروگرام کے نتیجے میں, اس کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اسی دلچسپ گفتگو کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. ہم آج بات چیت کر رہے ہیں بہت ایک اہم ٹاپک کے اوپر, اور وہ ہے میڈیا کے حوالے سے, جو میڈیا کی ایک اوور آل جو کوریج ہوتی ہے, اور خاص طور پر مسلم کمیونٹی کے اوپر مسلمانوں کے بارے میں میڈیا جو ہے وہ کس انداز سے خبروں کو پورٹرے کر رہا ہوتا ہے, اور جو بریکنگ نیوز بن رہی ہوتی ہیں ان بریکنگ نیوز کی جو ڈیولپنگ جو اسٹوریز ہوتی ہیں وہ کبھی انفنش رہ جاتی ہیں, کبھی جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ جاتی ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ابھی بننی شروع ہی ہو رہی ہوتی ہے, انلیش ہو رہی ہوتی ہے, اور اس وقت جو ہے وہ جو دیکھنے والا ہے وہ دیکھنے والا اس حادثے سے, خاص طور پر کسی قسم کا کوئی حادثہ جو ہے وہ اگر ایونٹ رونما ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے وہ پہلی جو ایک امپیکٹ لے رہا ہوتا ہے وہ یہ لے رہا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی پاکستانی انوالو ہوگا, اس کے اندر کوئی مسلمان ہوگا, کہیں سے کوئی نام کسی عبداللہ کا آ جائے گا, کسی احمد کا آ جائے گا, کسی محمد کا آ جائے گا, کسی اور اس طریقے کی کوئی آئیڈینٹی جو ہے وہ انلیش ہو رہی ہوگی. ایک اوور آل لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ایکسپیکٹ کرنا شروع کر رہے ہوتے ہیں کہ اب جو ہے وہ کوئی اس طریقے کی کوئی ایک چیز جو ہے وہ لے کے آئی جائے گی, اور مگر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہانی بالکل اسٹارٹ ہوتی ہے اور اسٹارٹ ہوتے ہی جو وہ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ شوٹنگ کرنے والا جو ہے وہ ایک وہ بھی ایک نان مسلم ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو شوٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک نان مسلم ہوتا ہے. تو وہاں وہ اسٹوری نہیں بنتی کیونکہ اس کے اندر میڈیا کے لیے کوئی ایک اٹریکشن موجود نہیں ہے, اور جو لوگ اس کے اوپر جس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ اٹریکشن موجود نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک سیلنگ, ایک ہاٹ سیل جو ہے وہ شاید وہ پوائنٹ موجود نہیں. تو روحان ہمارے ساتھ موجود ہیں, روحان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے, اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. کیا آپ میڈیا پر یقین رکھتے ہیں, یقین کرتے ہیں, اس کی خبروں کو اسی انداز سے لیتے ہیں جس انداز سے یہ پیش کی جا رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ایک اوور آل جو ایک تجزیہ موجود ہے مختلف اداروں کا وہ یہ کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد میڈیا کو باعث محسوس کرتی ہے, اور خاص طور پر مسلم کمیونٹی کے اندر کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہوتی ہیں ان کو یہ ایک تحفظات موجود ہیں کہ وہ جانبدارانہ ایک سوچ جو ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں روحان, پھر اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں محمود صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جی الحمدللہ. یہ جو میڈیا کی جو آپ نے بات شروع کی ہے اس میں آپ کا چینل بھی شامل ہے نا؟ جی جی بالکل, سب کے چینل شامل ہیں. چینل بھی ہیں اس میں. ہم نے بات چیت کی, پرنٹ میڈیا کی بات کی تھی, آن لائن بات کی تھی, اس کے اندر مختلف میڈیا اور نیوز ایجنسیز ہیں. میں جو یہ برٹش ہے نا میڈیا, اس پہ 90% میں بلیو کرتا ہوں. ماشاءاللہ. 10% یہ ہے کہ یہ اخبار بیچنے کے لیے کرتے ہیں یا اپنے ریٹنگ کے لیے کرتے ہیں, باقی 90% آپ کو سچ بتاتے ہیں. لیکن چینل جو ہمارے چینل ہیں ان کا 5% سچ ہے, 5% وہ کام کرتے ہیں, 50% وہ چندہ مانگتے ہیں, اور 50% جو باقی رہ گیا 40% رہ گیا وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. اچھا, تو آپ کا زیادہ وقت جو ہے وہ کس طریقے کے چینلز کو دیکھنے میں گزرتا ہے؟ میں سارے چینل دیکھتا ہوں. میں ٹی وی آپ کے چینل کی جو ہیں ریپیٹ تو نہیں دیکھتا, لیکن وہ چینل جو چلتا ہے وہ دیکھتا ہوں. صحیح. آپ اپنے چینل کو اٹھا کے دیکھیں,
اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں یہ نان مسلم کو کہ آپ مجھے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں, ہم یہاں آئے ہیں, ہم نے ان کو آ کے ان کو چینج نہیں کرنا, ان کے ساتھ اپنے انٹیگریٹ کرنا ہے. یقیناً. جی اپنی فیملی کو پیسے بنا کے دینے کے لیے, اپنی فیملی کو لک اپ نہ کہ ان کا ہاں جی. محمود صاحب آپ کی جو کال ہے وہ بیچ میں بریک ہو رہی ہے. میری کال کاٹ دیتے ہیں نا. نہیں, کوئی نہیں کاٹ رہا. یہ بالکل آپ فریلی, ہماری تو جو گفتگو ہوتی ہے نا تو اس میں میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ بالکل آپ آزادانہ اپنی جو آپ کے جو اعتراضات ہیں نا, اگر تنقید ہے پازیٹیو جو کریٹیکل انالیسس ہیں وہ بہت, اگر دیکھیں اگر تنقیدی جائزہ نہیں ہوتا نا, میں بھی اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو میری اپنی سوچ ہے نا, کم ظرفی ہے کہ آپ تنقید کو نہ ایکسپٹ کریں. یہاں میرے سارے مولانا حضرات نے میری کال بین کر دی, کوئی میری کال نہیں لیتے. اچھا دیکھیں, آپ ہر ہفتے بات کرتے ہیں اور میں یقین مانے کہ مجھے آپ کی بات سے اتنی خوشی ہوتی ہے. دیکھیں اگر تنقیدانہ جائزہ نہیں لیا جائے گا نا, اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا تو آپ کے اندر کبھی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی, آپ امپروو ہی نہیں ہو سکتے. آپ جہاں موجود ہیں شاید اس سے بھی نیچے جانا شروع ہو جائیں گے. اب یہ آپ دیکھیں جی, ہماری مساجد جو ہے نا نام لینے کے لیے, اللہ کو یاد کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں, وہاں جائیں, نماز پڑھیں, باہر آ جائیں. لیکن آپ دیکھیں وہاں کیا کیا ہوتا ہے. اگر میرے پاس پیسے ہوں تو میں مولانا حضرات کو شو کروں تو ان کے کپڑے بھی جیسے وہ باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ لوگ جو جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں لوگ جو, میں آپ کو بتاؤں, میرا گروپ جو تھا نا جب میں یہاں آیا تھا 60 کے قریب ہم لڑکے تھے جو اکٹھے رہتے تھے سارے, اور 60 کے 60 ہی, ایک ان میں مذہبی بندہ نہیں تھا, 60 کے 60 ہی سارے پلے بوائے تھے, سارے کے سارے. صحیح. اب وہ 2-3 تو میری طرح ہیں جو ویسے ہی ویسے رہ گئے ہیں, اور 2-3-4 اس میں مر گئے ہیں. باقی جو فقیر ہے نا وہ سارے مرابوں والے ہیں, اور اپنے بچوں کو وہ بتاتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو, وہ جو خود کرتے رہے ہیں وہ کتنے غلط ہے. اچھا دیکھیں, آپ نے جو پچھلے ابھی ہمارے جو 1-2 پروگرام ہوئے تھے اس کے اندر ہم نے بات چیت کی تھی, اور خاص طور پر ہم نے جو ایک خود احتسابی کے اوپر بات چیت کی تھی. مسلمانوں کی اپنی یہ جو حالت ہے نا اس کے ذمہ دار بجائے کسی اور دوسروں کو بتانے کے ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں, اس کے اوپر بات کی تھی, اور خاصی تفصیل کے ساتھ, اور اس کے اندر یقیناً آپ بھی اس کے اندر شامل ہوئے تھے. تو ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی جو غلطیاں ہیں نا, ہماری اپنی جو بدترین اس وقت حالت ہے اس کی ذمہ داری کسی اور کو نہ دیں, اور اپنی ذمہ داری کو خود قبول کریں. مگر اس کے ساتھ میں ایک دوسرا اینگل بہرحال موجود ہے کہ کوئی ایک ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے, اس ناخوشگوار واقعے کو اس وقت تک ٹی وی اور پریس کے اوپر رکھا جاتا ہے جب تک اس کا یہ تعین نہ ہو جائے کہ اس کے اندر جو ملوث افراد ہیں وہ کہیں کوئی پاکستانی تو نہیں, کوئی مسلمان تو نہیں, کہیں کوئی اس کی آئیڈینٹی کہیں سے, اب بھلے سے وہ چاہے الکوہل کے نشے کے اندر دھت ہو کر جو ہے وہ کارروائی کر رہا ہو, مگر اس کے اوپر جو لیبل لگایا جاتا ہے وہ پورے ایک بحیثیت مجموعی ایک اوور آل مسلم کمیونٹی جو ہے نا اس کی مورد الزام ٹھہرائی جاتی ہے. تو یہ جو ایک اس طریقے کی صورتحال ہے نا. اچھا, اس کے برعکس آپ یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر امریکہ میں شوٹنگ کے کتنے واقعات ہوتے ہیں, اور ماس شوٹنگ مطلب اسکولوں کے اندر فائرنگ کرنا, مطلب دسیوں لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دینا, یہ بہت روٹین کی کاروائیاں جو ہیں وہ وہاں پر ہوتی ہیں, کیونکہ اسلحہ ہر کسی کے پاس موجود ہے, آٹومیٹک جو گنز ہیں. اس کے اندر بھی اگر کوئی جو کلرز ہوتے ہیں وہ کلرز اگر ان کا کوئی آئیڈینٹیکل بیک گراؤنڈ اگر مسلمانوں سے نہیں ملتا ہے تو وہ عام طور پر جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, ان کی مینٹل جو کیفیات ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے, ان کی فائنینشیل بیک گراؤنڈ کو دیکھا جاتا ہے, ان کا کوئی ریلیشن شپ کے اندر جو ہے وہ کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہیں, کوئی مطلب یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر وہ ایک اس کا تعین کرتے ہیں. مگر کبھی ایسا ہوا کہ کسی کے نام کے اندر کوئی محمد احمد کوئی آتا ہو اور اس نے اس قسم کا, مطلب یہ واقعات بالکل غلط ہیں, میں اس کی کسی بھی حوالے سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, مگر
کبھی ان کو اس انداز سے کبھی یہ دیکھا گیا کہ اس کے فائنینشیل جو ہے وہ ایشوز کیا تھے، اس کے جو ہے وہ مینٹل اس کا جو اسٹیٹس تھا وہ کس طریقے کا تھا، اس نے مطلب کیا یہ ریلیجیس اس کے اوپر کوئی بھوت سوار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے قتل کیا، یا اپنی 10 قسم کے جو اس کے مسئلے مسائل ہیں اس کی وجہ سے اس نے اس طریقے کی، کیونکہ وہ بھی ایک اسی معاشرے کا ایک فرد ہے نا، جیسا ایک عام امریکن ہے یا ایک عام برٹش ہے، ایک عام جو ہے وہ کوئی فرینچ ہے. تو اس اینگل کو بھی دیکھنا جو ہے وہ بہرحال ضروری ہوتا ہے، اور اس کا ایک تجزیہ کیونکہ ایک عام جو ایک رائے عامہ ہوتی ہے وہ اس کے اوپر بن رہی ہوتی ہے. جوان صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ہے گورے کو کرے کام تو وہ گورا جو ہے نا وہ ایسے نہیں کرتا جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں. ہم اناؤنس کرتے ہیں اپنے آپ کو اللہ اکبر کہہ کے کسی کو چاقو مار دیتے، وچ از رانگ. ہمارا مذہب جو ہے یہ اتنا ہے، ہمارے نبی کیا ہے، یہ کوڑا جو لوگ عورت پھینکتی تھی ان کی خبر لینے کے لیے گئے، وہ کہ بیمار تو نہیں ہے. اور یہ مولانا حضرات جن کی مونچھیں نہیں ہیں، بغیر مونچھوں کے مولوی ہیں، جو یہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ اس کو یہ واجب القتل ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں. اچھا دیکھیں، یہ واجب القتل ہے نہیں، دیکھیں یہاں اس مطلب معاشرے کے اندر وائلنس جو ہے نا، تشدد کے اوپر اکسانا تو دوسری بات ہے، تشدد کی جو جسٹیفیکیشن ہے نا، کوئی وائلنس کی جسٹیفیکیشن کرنا، وہ بھی میرے نزدیک یہاں کے کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی کنٹری کے اندر لا کو اپنے ہاتھ کے اندر لینا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، تو اس کی تو کوئی مذہب، کوئی گروپ، کوئی کسی طریقے سے کوئی جسٹیفیکیشن دے ہی نہیں سکتا. اور جہاں جو لوگ دیتے ہیں نا تو ان کو بھی مطلب ان کو بھی کسی بھی انداز میں اپریشیٹ کرنا جو ہے وہ بھی انتہائی غلط چیز ہے. اور قانون آپ جس معاشرے کے اندر، جس کنٹری کے اندر رہ رہے ہیں، اس کے قانون کی تابعداری، اس کے قانون کی جو ہے وہ پاسداری جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو بہرحال آپ کی کال یقیناً آپ کا ایک اپنا تنقیدی نقطہ نظر ہوتا ہے، ایک بہت اسٹرانگ آپ کا ویو پوائنٹ ہے، تو اس کو میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہر ہفتے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوا کریں، اپنی بات کو رکھا کریں. جی ایک تو ابراہیم بھائی محمود صاحب نے دو بڑی اچھی باتیں کی، میرے خیال میں سوال. اچھا روحان بات کرتے ہیں، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اتنی دیر میں تو انسان کی شادی ہو جاتی ہے بھائی. اچھا شادی تو خیر ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر بات چیت کرتے رہیں، دوبارہ کر لیں گے بات چیت. اور کرونا میں تو اور بھی آسان ہو گیا ابھی تھوڑا. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ بات چیت کر لیں گے، میں نے یہ نہیں کہا کہ شادی دوبارہ کر لیں گے، میں نے کہا بات چیت دوبارہ کر لیں گے. جی آپ کہیں. ہاں بہرحال آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ کا چینل اچھا ہے، اس کے 3-4 جو پروگرام ہے that was really good. اور ہمارا اس میڈیا کی بات کریں، پاکستانی میڈیا تو یہاں پہ ہے نہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا اپنا راگ، اپنی اپنی ڈفلی. اور برٹن میں تو کوئی I think کوئی ہے نہیں ایسا چینل I think you can trust right now. Should be people from here. جیسے آپ نے سٹارٹ کیا نا ادھر سے، ہوم ورک مطلب ان لوگوں کو کرنا چاہیے. وہاں سے بھی خبریں سنتے ہیں، لفافہ پارٹی ہے سبھی، کسی کو دیکھ لو، کوئی اینکر، کوئی رائٹر، you can't trust anyone. The fair news you can get it. Everyone is associated with someone. And we have no choice. We have to watch Al Jazeera or even BBC. You can't trust it. In the media you can see it's just only painting us as a Pakistani or a Muslim in a different way. You take any paper, I think we're not standing nowhere, the Pakistanis. How many radio we have in Pakistan here? None. Even one Asian network there, every single day they're painting Pakistan. I don't know, might you hear about that? And we have nothing. And it's not that we haven't got a talent there. The people should come up. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ نے بالکل ایک اپنی رائے کا اور یہ جو آپ کی جو ایک رائے ہے، یہ ایک بہت بڑی جو مسلم کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی یہاں پر موجود ہے، اس کی جو اب یہاں جو ایک مین اسٹریم ریسرچ موجود ہے، اس کی رائے بالکل یہی ہے جو آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں.
جی نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم, آپ دونوں کو بہت بہت سلام. اور میں کہوں گی کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں, ہزاروں ہی شکوے ہیں کیا کیا بتاؤں. بات اتنی ہے کہ اگر میڈیا رشوت میں پھنس گیا اور میڈیا نے پیسے کو اپنا ایمان بنا لیا تو میڈیا بک گیا. جب میڈیا بک گیا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی غلط بیکار کی ادھر ادھر کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. فارن کنٹریز میں میڈیا نہیں بکتا عموماً, اس لیے ہم کو اچھی خبریں سننے کو ملتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایسا کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ میڈیا بک جاتا ہے. جس بھی ٹیلی ویژن کو دیکھو فیل ہوتا ہے کہ یہ صحیح بات نہیں کر رہا ہے, سچائی نہیں ہے اس میں. تو میڈیا اگر پیسے میں آ کر پھنس گیا تو پھر میڈیا نہیں رہتا. میرا یہ اپنا خیال ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار کیا ہے, اور اس کے اوپر ہم نے بیچ میں مختصراً بات چیت کی تھی کہ بہرحال ان ٹی وی آؤٹلیٹس کو, میڈیا آؤٹلیٹس کو, نیوز پیپرز کو, ان سب کو رن کرنے کے لیے ان کے اپنے کچھ نہ کچھ بہرحال ایفیلیشنز ہوتے ہیں, اور اس کی بھی ایک اپنی پوری ایک سائنس ہے, اس کی ایک اپنی اس کے ریزنز ہیں, اور جس کی بنیاد پر وہ ایک اپنی ایفیلیشن رکھتے ہیں, اور اس ایفیلیشن کو پاور میں لانے کے لیے اپنی ایک جو ہے وہ جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں, ایک اپنا ایک رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں اوپینین میکنگ کے اندر. روحان, گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. آپ محمود صاحب کی کچھ کہی ہوئی باتوں میں سے کچھ دو باتیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی تھیں, ان کو آپ کچھ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے. محمود صاحب کی ساری باتیں اچھی ہوتی ہیں, ویسے تو بڑا اچھا ہوتا ہے کہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے بھی پھر میڈیا کا تجزیہ ہو جاتا ہے محمود صاحب کی کال کے ذریعے سے. لیکن دو باتیں ابراہیم میں سوچ رہا تھا محمود صاحب جب تذکرہ کر رہے تھے, کہ ایک تو یہ کہ محمود صاحب نے جیسے کہا کہ میں سارے چینل سے دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, یہ بھی بڑی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ میڈیا کس حد تک اثر و رسوخ اپنا انسانوں کے اوپر رکھتا ہے. جن لوگوں کا اپنا ایک اچھا نظریہ, پختہ سوچ ہوتی ہے, ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی بھی میڈیا آ کے ان کے اس ڈائریکشن میں لے کے جائے, کبھی اس ڈائریکشن میں لے کے جائے. اب جیسے محمود صاحب نے تذکرہ کیا کہ جی میری اپنی سوچ کلیئر ہے, میرا اپنا ایک ذہن تیار ہے, ایک پختہ میری اپنی سوچ ہے, اور اس کی وجہ سے میڈیا کا انفلوئنس ان پہ کم ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال میں بڑا ایک اہم پہلو ہے کہ ایک میڈیا پہ اعتماد بڑھانے کا یا میڈیا پہ اعتماد قائم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ وہی بات ہے کہ انسان اپنی سوچ کو پختہ رکھے, اپنے ذہن کو کلیئر رکھے, اپنے ذہن کو جتنا وہ کشادہ اور وسیع کر سکتا ہے پرسپیکٹیو کو وہ رکھے گا, تو میڈیا کے انفلوئنسز سے اتنا زیادہ فرق اس کے اوپر پڑے گا نہیں. دوسرا محمود صاحب نے میرے خیال میں ایک تذکرہ علماء کے حوالے سے جو کیا, مطلب جنرلائزیشن تو آپ کہیں بھی نہیں کر سکتے, اور یہ چیز نہ صرف کہ علماء میں ہے بلکہ میڈیا کے اندر بھی ہے. میری نظر میں اگر آپ کہیں کہ علماء سب جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ ابھاتے ہیں کسی غلط طرف, تو یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ جنرلائزیشن آپ کر ہی نہیں سکتے. اور یہی چیز میری نظر میں میڈیا کے اندر بھی ہے. جہاں پہ برے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں, جہاں پہ نیگیٹو سینٹیمنٹس پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے, وہاں پہ اچھے بھی ہیں. وہاں پہ کئی ایسی توانا آوازیں جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا, کہ نہ صرف مسلمانوں کی کمیونٹی کے اندر بات نہیں کر رہا, غیر مسلموں کے اندر سے بھی ایسے افراد ہیں کہ جو توانا آواز کی صورت میں میڈیا کے اوپر آتے ہیں, لکھتے ہیں, بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے, یہ پورٹریل اس کا جو مسلمانوں کا ہے یہ اس میں نیگیٹیوٹی ہے. اور صرف اگر ابراہیم میں تو مسلمانوں سے بڑھ کے یا پاکستانیوں سے بڑھ کے بھی بات کروں, بہت ساری کمیونٹیز اس سے امپیکٹ ہوتی ہیں. اگر آپ صرف اس تصور کو دیکھیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو میڈیا نے اس قدر ذہنوں کے اوپر طاری کر دیا ہے کہ وہ کچھ خاص کمیونٹیز کے ساتھ لنک کر دیے گئے. اب دہشت گرد کا لفظ ہے, کسی بھی عام راہ چلتے شخص سے اگر آپ یہ شخص بولیں گے تو پہلا خاکہ جو بنتا ہے وہ کسی مسلمان کا بنتا ہے. گینگسٹر کا جو لفظ ہے, یہ کہہ لیں کہ یہ جو گینگسٹرز ہیں, یہ گینگز ہیں, ان کا کسی بھی شخص سے آپ تذکرہ کریں تو ذہنوں میں جو پہلا خاکہ بنتا ہے وہ خاص کمیونٹی کا بنتا ہے. یہ وہ اصل طاقت ہے کہ جو میڈیا نے کئی سالوں کے ذریعے سے انسانوں کا. اچھا, اس کے اندر پرنٹ میڈیا نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے, اس کے اندر جو ایجنسیز کی رپورٹنگ ہے انہوں نے بھی اپنا رول پلے کیا ہوا ہے. اسی کے اندر جو ہے ان فلمز نے, ڈراموں نے, ٹی وی سیریلز نے, ٹھیک ہے, اپنا رول کسی نہ کسی انداز میں کیا ہے کہ ایک نیگیٹو کردار کے لیے کس اسکن کلر کو یوز کیا جائے گا, ایک دہشت گرد کے لیے کس اپیرنس کو یوز کیا جائے گا, ایک
مطلب ایک ڈرگ ڈیلنگ کے لیے جو ہے وہ کس کو استعمال کیا جا رہا ہوگا, کس آئیڈینٹی کو, کس طریقے کے ایک مطلب جو اپیرنس ہے اس کو یوز کیا جا رہا ہوگا, ٹھیک ہے, ایک بیکورڈنیس دکھانے کے لیے, ایک آپ کوئی ڈومیسٹک وائلنس کے لیے جو ہے آپ نے کیا سین جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے. اب اس کو دیکھنے کے بعد ایک ویمن اپریشن کے لیے اگر آپ نے کچھ دکھانا ہے تو اس کے آپ نے کچھ جو ہے وہ سمبلز, کچھ آپ نے اس طریقے کے آئیکنز جو ہے وہ کریٹ کر دیے کہ جس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ فلانی کمیونٹی کا یہ جو بندہ ہے یہ تو اسی طریقے سے ہوگا, کیونکہ آپ وہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں, آپ وہ ٹی وی کے اندر فلموں کے اندر دیکھ رہے ہیں, آپ ڈراموں کے اندر دیکھ رہے ہیں, آپ جو ہے وہ ریگولر آپ اس کو اخبارات کے اندر پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے ذریعے سے اب تھوڑا سا ہم ایک اگلے مرحلے کے اوپر اگر آپ چلے جائیں, آپ نے کچھ بات چیت کی تھی, کچھ نام جو ہیں وہ خاص طور پر لیے, بجائے ہم کسی اینکرز کے کہ جو پازیٹیو رپورٹنگ کرتے ہیں, جو ایک اچھا رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں, اس کے بجائے ایک اوور آل ایک فریم ورک جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنی مسلم کمیونٹی کے حوالے سے یہ بات کریں کہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے اور خاص طور پر اس میڈیا کی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ کچھ ایک پازیٹیوٹی لے کے آنی ہے. آؤٹلیٹس تو موجود ہیں, مطلب یہاں گارڈین موجود ہے, یہاں انڈیپینڈنٹ موجود ہے, یہاں اس طریقے کے ایک انہوں نے الجزیرہ کی بات کی, اس کے ساتھ میں اگر آپ کے اندر اچھا ٹیلنٹ موجود ہے تو آپ اور مختلف جو بڑے مین اسٹریم ٹی وی چینلز ہیں ان کے اوپر ایک اچھی ایک نیوٹرل جو ہے کم از کم, آپ یہ تو نہیں کہ مسلمانوں کے ایک امیج کو سافٹ کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے, مگر ایک نیوٹرل چیز جو ہے وہ بہرحال آپ لے کے آ سکتے ہیں, مگر اس کے لیے بھی کچھ اسکل سیٹ اور ٹیلنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ کیا ہم محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے وہ اس چیلنج کے طور پر لے رہی ہے اور اس کے لیے کچھ آگے بڑھنے کے اندر کوئی کسی قسم کی کسی لیول کے اوپر کوئی حکمت عملی بھی بنائی جا رہی ہے؟ بالکل نہیں ہے, اور میں خیال میں یہ بہت بڑا فقدان ہے پرائمری. اس چیز کو اگر ہم سمجھیں کہ جیسے ہم شروع جس چیز سے کیا تھا کہ میڈیا مالکان یا چینل جو ہیں یہ کچھ مالکان ہیں کہ جو ایک خاص سوچ کو لے کے چلتے ہیں. کیا ایسے مسلمان مالدار افراد موجود نہیں ہیں کہ جو ایک خاص سوچ کو لے کے چلنے کے لیے میڈیا کے چینلز کو استعمال کر سکیں؟ ایسا اب اس کا تجربہ مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہر چیز کو بتایا کہ جو چیز بھی اگر صحیح سوچ کو پیش کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے اس کی ریلیونس نہیں رہتی ہے, اس کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے, اس کو آگے بڑھانا مشکل ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہماری کمیونٹی کے اندر اس چیز پہ ہم فوکس ہی نہیں کرتے. ہماری نظر کے اندر یہ چیز ایک آپشن ہے ہی نہیں کہ آپ میں سے کچھ ایسے مالدار افراد جو بھی مطلب صرف مالدار نہیں, سکلز اور ریسورسز دونوں کی بات ہے کہ جو اس چیز کے اوپر سوچ کے ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کو آگے لے کے بڑھنے کے لیے کام کرتے چلے جائیں. اتنے اگر آپ یہ دیکھیں, محمود صاحب نے ایک اور جو ہمارے بعد اس کے بعد جو کالر آئے تھے انہوں نے بڑی اچھی بات کہی تھی, کتنے دنیا کے اندر مسلمان ممالک ہیں, پوری دنیا کے اندر آپ مسلمان ممالک کے اگر ریسورسز کو کمبائن کر کے دیکھیں تو یہ پوری باقی دنیا سے بہت زیادہ ہے. سب سے مشہور مسلمان دنیا کا اگر کوئی چینل ہے تو وہ سننے الجزیرہ ہے, اس حوالے سے جو آپ کو پچھلے کچھ عرصے سے شروع ہے, لیکن وہ بھی اس کی ریلیونس نہیں ہے کہ جو آج بھی بی بی سی, سی این این, فاکس نیوز اور ان کی ریلیونس ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ پچھلے 50-60 سال جس دور کے اندر اس پورے میڈیا نے پوری دنیا کے اوپر چھایا ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایک سوچ کو پروان چڑھایا ہے, مسلمان ممالک میں یہ کیوں نہیں ہوا؟ کیوں ہمارے پاس وہ فقدان رہا اس چیز کی طرف سوچنے کا کہ ایک اسٹریٹجی بنا کے میڈیا کے ذریعے سے ایک سوچ کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جائے؟ اب دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے, اب یہ کام ہم نہیں کر رہے لیکن یہ کام دوسرے لوگ کر رہے ہیں. اگر آپ اس چیز کو ابراہیم دیکھیں گے کہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر جن پازیٹیو وائسز کی میں آپ سے سامنے بات کر رہا ہوں, ہر جگہ پہ یہ پریشر اور پش پورے معاشرے کے طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جی ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن کو بڑھایا جائے, جو اسٹیریوٹائپس بنا دیے گئے ان کو ختم کیا جائے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری بلیک اینڈ افریقن کمیونٹی کے کردار ہیں وہ موویز کے اندر مختلف کرداروں میں اب نظر آنا شروع ہو رہا ہے. مسلمان جو پہلے مختلف کردار تھے اب ان کو تھوڑا چینج کر کے دکھانا شروع کیا جا رہا ہے, اور یہ کام وہ کر رہے ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ غیر مسلم ہے, کیونکہ وہ اس کو ایک ڈائیورسٹی اور انکلوژن کے بینر کے تحت کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس معاشرے کو خصوصاً برطانیہ میں ملٹی کلچرل معاشرہ لے کے چلنا ہے, اس معاشرے کا سروائیول اس چیز کے اندر ہے کہ اسٹیریوٹائپس کو ختم کر کے, نفرتوں کو ختم کر کے لوگوں کو قریب لایا جائے, کیونکہ اس کے بغیر معاشرہ صرف اسی سے سمجھاتا ہے کہ جو ہمیں امریکہ میں نظر آ رہا ہے کہ اس قدر ڈائیورشن اور پولرائزیشن ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ کام جو ہمیں کرنا چاہیے تھا, جو کام ہماری کمیونٹی کو کرنا چاہیے تھا کہ کچھ لوگ جو ہے سر جوڑ کے جسے کہتے ہیں کہ بیٹھیں اور کہیں کہ جی اتنے پاورفل ایک میکنزم کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں ایک بہتر سوچ کی ترویج کے لیے, وہ کام اب دوسرے کر رہے ہیں, آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یقیناً یہ بہت ایک نیچرل جو ہے وہ فینومینا ہے,
اور جس کے اوپر آپ نے توجہ دلائی ہے، اور یقیناً بہرحال اس وقت میرا خیال ہے کہ ایک انتہائی ایک افسوسناک جو صورتحال ہے وہ یہ کہ مسلم کمیونٹی، اگر ہم صرف اپنی یو کے حوالے سے ہی دیکھ لیں، ان کی کوئی ایک مشترکہ آواز جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اگر وہ ہے بھی تو وہ مؤثر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی زمانے میں مؤثر ہوا کرتی تھی، مگر آپس ہی کے اندر جو ایک جس کو کہنا چاہیے کہ مختلف حوالوں سے جو رسہ کشی ہوئی، اس کے بعد وہ کوئی ایک توانا آواز موجود نہیں جو آج یہ کہہ سکے کہ اسلامو فوبیا جو ہے اس کو بھی اسی طریقے سے ایک نسل پرستانہ جرم جو ہے وہ قرار دیا جانا چاہیے جس طریقے سے اینٹی سیمیٹزم کو قرار دیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی قانون بننے چاہیے تاکہ یہ نسل کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر کسی قسم کی کوئی تفریق جو ہے وہ انسانوں کے درمیان نہ ہو، اور اس کو جو ہے وہ ناظرین اسی کے ساتھ اکتفا کرتے ہیں اور آج کے اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، مجھے اور روحان بن شمس کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔